فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون. جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے توجہ فرمانا. سورۃ المؤمنون 18ویں پارے دے اندر اللہ پاک نے مومنہ دے اوصاف بیان کیتے ہیں، اہل جنت دے اوصاف بیان کیتے ہیں کہ جنت دے اندر جان والے لوگ کیڑے نے. فرمایا پہلے جڑا ایمان دے بارے عقیدے دے بارے صاف ہوئے، عقیدے تو بعد فرمایا نماز دا پابند ہے، زکات دا پابند ہے. اس تو بعد فرما والذین هم لفروجہم حافظون. پھر وہ اپنی شرمگاہوں دی حفاظت کرنے والوں ہے. نبی علیہ السلام نے 23 سال عرصہ اندر کہ صحابہ کرام نو پاک کیتا ہے. لوگ حیران کی ہوندی ہے، دکھ ہوندہ ہے جدو اہل حدیث دے پنڈ بستی اندر جوان اہل حدیث چوکا چوراواں تے کھڑا ہو کے بدماشی کردا ہے، عیاشی کرنا ہے، لوگاں دی بہناں بیٹیاں تے نظر رکھنا ہے. میں کیویں من لواں کہ بندے دی نمازاں تے روزے حج زکات اے دے معاملات نو پاک کر دین گے. جدا دل پاک نہیں ہویا، دل او دا پاک ہوندا ہے جدی اکھ اندر حیا پیدا ہو جائے. دل او دا پاک ہوندا ہے. ویکھو دل کیویں پاک ہوندا ہے. سیدنا ابو مرشد رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا صحابیہ بنیا ہے. عرض کردا ہے محبوب جی میں چوری دی عادت ہے، چور سادے مسلمان ہون لگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام دے اندر چوری تے حرام کر دیتی گئی ہے. عرض کردا ہے محبوب جی چوری دی عادت سے ایک دن نبی علیہ السلام نے بلایا. فرمایا ابو مرشد جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرنا چاہنا ہے، دل کردہ ہی چوری تھے. تو بتا چور چوری تو میں پھر ہیرا پھیری تو دل کردہ ہے تیرا چوری کرن دے. عرض کردہ ہے محبوب جی اسلام نے روک چھڑیا ہے، توڑے کلمہ اسلام نے روک چھوڑیا ہے، دین جو قبول کر لیا تو روک گیا مگنا دل تے کرنا ہے. فرمایا میں طرف چوری کرن بھیجنا جاویں گا. جی محبوب جی حکم فرماؤ. فرمایا کچھ میرے صحابہ جکڑے ہوئے بننے ہوئے نے کفار مکہ نے اپنے گھراں اندر جاؤں سن لا کے پچھو نقب لا کے انہوں نے گھر داخل ہو کے کسی طریقے صحابہ انہوں چھڑا کے لے کے آ. تمہارا نشہ بھی پورا ہوندہ رہے گا تو ساڑھا کم بھی ہو جائے. یا رسول اللہ تے کم اوکھا تے ہے بڑا وہ چوری سوکھی ہے جدہ وہ پیسے لبانا. فرمایا اے کم کر ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پہنے مکہ مکرمہ والمدینہ پاک تو چلے نے کلمہ پڑھ کے مومن ہو گے صحابیوں کے. رات دی چاننی ہے روشنی ہے سو جنب چھان چڑے ہویا ہے. اے مکہ مکرمہ دی گلی اندر چارے کافر پریشان ہے کہ روزانہ رات روح قیدی غیب ہونا ہے. کوئی بندہ آئے ہویا ہے جڑا مسلمانہ کے قیدوں چھڑا لے جاندہ ہے. ہر روز فلاں بندے دا قیدی چھوڑا لیا گیا فلان دا چھڑا کے لے کے گیا ہے. ایویں رات رو چھڑا کے لے جانا مکے تو باہر نکلنا اگو بندن کہنا چل مدینے وال میں اور چھڑا کے لے ہونا. ایویں چھڑا دے ایک رات آ رہے نے اگو ویکھ ایک عورت آ رہی ہے. عورت نے چال تو پہچان لیا. آواز دین دی اس عورت دا نام ہونا کہ آواز دین دی ہے ابو مرشد لگنا ہے. زمانہ کفر اندر زمانہ جلیت اندر آپس دے اندر نجیس تھے گندے تعلقات سنے نہ دعان دے. وہ پہچان گئی اپنے سابق اس دوست نو تھے آواز دین دیئے ابو مرشد لگنے. جی ابو مرشد وہاں. فرمایا میں انہاں کا میرے گھر اندر کوئی بندہ نہیں آ جا رات میرے نال گزار تو کتھے ٹور گیا ہے. سنے مدینے چلا گیا مسلمان ہو گیا ہے. جی مسلمان ہو گیا وہاں. فرمایا پھر اب چلو موقع مل گیا تو واپس آیا ہے. رات میرے نال گزار. اگو ابو مرشد رو کے آندہ انہاں ہون نہیں تیرے ول ویکھ سکدا محمد چہرہ ویکھ لے آئے. دل پاک ہو گیا ہے ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کتنا دل صاف ہویا ہے. فرمایا ہن تیرے ول ویکھنا نو بھی جی نہیں کرنا. کیوں ہن پاک دامن ہو گیا ابو مرشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یار کیڑا انقلاب ہے کیڑی چینج تبدیلی ہے جڑے چند دنوں دے اندر حالات پیدا ہو گئے نے. جناب گناہ دا رسی ہے لیکن گناہ تو کیویں توبہ کر لئی ہے اور رات ویکھن والا بھی کوئی نہیں. تاں نبی علیہ السلام
السلام نے فرمایا حدیث البخاری اندر ہے جس جوانوں کوئی حسن و جمال والی عورت بڑے اچھے خاندان والی گندی کوئی عورت دا ذکر نہیں کیتا یا اس عورت دا ذکر نہیں کیتا کیڑی عورت جڑے گھٹیا خاندان دی ہوندی ہے نبی علیہ السلام اچھے خاندان دی حسن و جمال والی عورت خاندان اچھے مالدار بندیاں دی او دھی بہن کسے چودھری دی زمیندار دی دھی بہن فرمائے او گناہ دی دعوت دے وے اس بندے نو کبے آ جا میرے نال تے اگو کہہ دے وے انی اخاف اللہ منو اللہ دا ڈر ہوندا ہے منو اللہ دا حیا ہوندا ہے من اللہ دا ڈر ہوندا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدوں بندہ زنا کردا ہے زنا مصروف ہوندا ہے اس ویلے بندے اندروں ایمان نکل جاندا ہے ایمان پار قریب جا کے چھتری بنا کے اوپر کھڑا ہو جاندا ہے اور ظالم کی کرتا پہ ہے تو اتنے گندے حال دے ٹر گیا ہے کہ میں تیرے اندر نہیں رہ سکتا ایمان باہر نکل آنا ہے جدوں اس زنا تو بعد پھر ایمان واپس پلٹ ہونا ہے کہ شاید ہن توبہ کر لوے ہن توبہ کر لوے زنا اتنا برا گناہ اتنی بے حیائی و فحاشی ہے ہن سننا نبی علیہ السلام دی حدیث پاک آپ نے فرمایا انی اخاف اللہ جڑا حسن و جمال والی اچھے خاندان والی عورت دی دعوت گناہ ہوتے ایک کہہ دے من اللہ دا ڈران ہے نبی پاک فرمایا میں محمد زمان دینا اس بندے نو قیامت والدنا اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا عرش دا سایہ لبے گا یہ آخرت دا فائدہ ہے تے دنیا جی بھی فائدہ ہے دنیا جی فائدہ ہے ہر بندہ کہے گا بندہ شریف ہے دوجا فائدہ ہے دودھ پی کے سوتا روی تیری بہن وال کوئی بندہ کمیلی نظر نہ نہیں ویکھے تیری استان دا اللہ محافظ بن جائے گا تیری دھیاں دی بہنہ دی عزت عفان اللہ خود فرمائے گا کہ تیرے اندر حیا پیدا ہو گیا خیرت پیدا ہو گئی عورت دعوت گناہ دن دی اب عمر شداندہ ہے نہیں من اللہ دا ڈارا ہوں ہے عورت کہنے لگی اچھا پھر کہہ دی روزانہ تمہیں چھڑا کے لے جانا ہے یا رات میرے نال گزار یا میں شور پا دینا ہے یہ آندھے رات تے نہیں گزار سکتا کلمہ پڑھ لیا محمد ہاتھوں تے بایت کر لئیے زنا تو توبہ کر لیا ہے گناہ تو توبہ کر لئیے اس عورت نے شور بچا دیتا ہے ابو مرسد دوڑے ہے دوڑ کے اروڑی دے تھلے آکے بہ گیا ہے اتو اروڑی دا گانت پیشاب لوگا نہ جڑے اتے پیرے ہے لیکن گناہ دے قریب نہیں آیا اس جناب جدو کافر دوڑ گئے پچھا چلے گئے کہ لگ دے کوئی آن والا جدے بارے شور برپا ہویا دوڑ گیا بندہ یہ تو نکلے ہے مدینہ پاک اندر پہنچے ہے نبی علیہ السلام دی خدمت عالی اندر آز کردہ ہے محبوب جی میں اس گناہ تو بچے آساں اس وجہ تو بچے آواں جدو جی ابو مرشد پھر فرما محبوب جی لیکن بچیا بڑا اکھاواں انہاں نے محبت بھی بڑی سی پیار بھی بڑا سی اس عورت دے نال ادھر میرے گندے تعلقات رہے زمانے کفر اندر ادھے من ورغلان تے بلان تے آواز دے من تھے میرا خیال بڑے برے برے آئے لیکن توبہ میری جڑی کر چکا سا توڑے ہاتھ بایت کر چکا سا اس گناہ دے قریب تے نہیں گیا لیکن میں خیال کردہ یا محبوب جی جے اجازت دے وہ تے میں ادھر نکاح کر لوں زنات نہیں نکاح دی اجازت دے چھڑو نبی علیہ السلام سوچ رہنے کی فیصلہ کرنے آسمان تو جبریل آگئے فرمایا الزانی لا ینکہو الا زانیت اللہ مشرکہ والزانیت لا ینکہو الا زانل او مشرک وحرم ذالک علی المؤمنین فرمایا مومن تے حرام کیتا گیا ہے انہوں نہیں چاہیدہ کہ بدکارا عورت نال جڑی پیشہ ورگندی عورت ہے ادھنال انج نکاح کرے مومن لی جائد نہیں پاک دامن بندے لی جائد نہیں نبی علیہ السلام فرمایا نا ابو مرشد نکاح نہ کر اس عورت نال لوگوں اپنے دامن نو پاک کیجئے صاف کیجئے یہ نسل نو پاک کرنا چاہندے ہو یہ اولاداں دی فرما برداری چاہندے ہو گھر سکون تے اطمینان چاہندے ہو خیانت نہ کیتا کرو زنا کرنے والا بندہ خائن ہوندا ہے بہت بڑا خائن ہوندا ہے اپنی ماں کا خائن باپ کا خائن بہن کا خائن بیٹیوں کا خائن وہ بندہ اولاد کا خائن ہے بیوی کا خائن ہے خیانت کرنے والا بندہ